بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لائق عزت احترام بزرگان محترم، میرے نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود اور سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں کے نتیجے ہم اور آپ آج اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا، کہا کہ اے نبی، اے محمد، آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ تمام بادشاہت، سارے جہانوں کی بادشاہت، سارے جہانوں کا بادشاہ اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے اللہ رب العالمین چاہے بادشاہت عطا کرے، اور جس سے اللہ رب العالمین چاہے بادشاہت کو چھین لے، اس کی ملکیت کو چھین لے، اور اللہ رب العالمین جسے چاہے عزت عطا کرے اور جسے چاہے ذلیل اور رسوا کر دے۔ بیدک الخیر، کے پروردگارا ہر قسم کا خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ذکر فرمایا، اس بات کی تعلیم ہمیں دی، کہا کہ دنیا کے اندر کسی کو کوئی نفع حاصل ہوتا ہے، کوئی فائدہ اگر حاصل ہوتا ہے،
یا پھر کوئی مصیبتوں سے دو چار ہوتا ہے، کوئی پریشانیوں میں اگر مبتلا ہوتا ہے، مصائب و آلام اگر اس پر سے گزرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے مسائل اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں، یہ سارے فیصلے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح طور پر ہمارے سامنے ذکر فرمایا، اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں بیان فرمایا، کہا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ ہم پر جو کچھ بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو کچھ بھی ٹینشنوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، یہ وہی ٹینشنیں ہیں، یہ وہی مصیبتیں ہیں، ہمارے تعلق سے یہ وہی فیصلہ ہے جس فیصلے کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ کوئی فیصلہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہو نہیں سکتا، چاہے وہ نفع کا ہو، فائدے کا ہو یا نقصان کا ہو۔ یہ عقیدہ واضح طور پر قرآن مجید مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے، اور مجھے اور آپ کو اسی عقیدے کو تھامنا ہوگا، اسی عقیدے کو کے حامل ہمیں اور آپ کو بننا ہوگا۔ لیکن معزز سامعین کرام، اگر ہم دیکھیں، خود اپنا جائزہ ہم لیں، ہمارے آس پاس ارد گرد کا جائزہ لیں، یا بہت سارے دوسرے مسلمانوں کا جائزہ لیں، تو ان کے اندر جانے انجانے میں شعوری یا غیر شعوری طور پر ایک ایسا عقیدہ پایا جاتا ہے جو کہ عقیدے توحید کے منافی ہے، صحیح عقیدے اور ایمان کے خلاف ہے، اور وہ ہے بدشگونی، بدفعلی، نحوست والا عقیدہ۔ یہ سمجھنا کہ اگر کوئی چیز کو ہم نے دیکھ لیا ہو تو پھر ہمارے کام میں رکاوٹ بن جائے گی، اگر کوئی ہمارے گھر میں داخل ہو گیا تو ہمارے گھر کی برکت چلی جائے گی۔ اس کو یہ جو عقیدہ ہے، اس کو بدشگونی، یا پھر عربی میں احادیث میں اس کو طیارہ یا تطیر کے نام سے ذکر کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیے یہ عقیدہ اللہ رب العالمین کے ان آیتوں کی روشنی میں بے انتہا غلط ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو دی ہیں اس کی روشنی میں بہت زیادہ غلط ہے۔ جو بدشگونی والا معاملہ ہے، بدفعلی جس کو کہا جاتا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ دونوں چیزیں یا اس سے زائد چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ انسان کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو چیز کو نظر میں آ جائے اس چیز کی وجہ سے اس کو وہ نحوست اور اس کو وہ بربادی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس نے یہ دیکھ لیا کسی کام کے لیے راستے سے جا رہا تھا، اگر راستے میں بلی نے اس کے راستے کو کاٹ لیا تو اس کی سمجھ یہ ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا، اب میرا جس کام سے، جس مقصد سے میں جا رہا ہوں وہ مقصد میرا پورا نہیں ہوگا۔ یہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ خیالات پائے جاتے ہیں۔ اگر کوے کی آواز، گھر سے باہر کہیں نکل رہے ہیں، اگر کوے کی آواز سن لیے یا پھر کسی الو کو دیکھ لیا، الو کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایسا پرندہ ہے، اگر کسی کے گھر پر آ کر بیٹھ جائے تو اس کی ساری برکتیں ختم ہو جاتی، یا پھر کوئی مصیبت اس کو آنے والی ہوتی۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے یہ سارے عقائد زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ سارے عقائد پائے جاتے تھے۔ اس زمانے میں یہ خیال تھا، یہ عقیدہ تھا کہ الو کی قسم کا ایک جانور، ایک پرندہ تھا، اگر اس کو کوئی کسی نے مار دیا ہو تو وہ پرندے کی شکل اختیار کرتا اور وہ کسی کے گھر پر آ کر بیٹھ جائے تو پھر اس گھر کے تعلق سے یہ خیال کیا جاتا کہ اس کی برکتیں ختم ہونے والی ہیں یا پھر اس گھر میں کسی کی وفات ہونے والی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اگر کسی نے چھینک دیا یا گھر سے باہر جاتے ہوئے اگر کسی نے چھینک دیا تو بہت سارے لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ بدشگون ہے، اب ہم کو اپنے کام کو روکنا پڑے گا اور ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کام میں ہم کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس کے لیے کوئی اور موقع اور کوئی اور مناسبت ہم کو لینی چاہیے۔ اگر کسی راستے میں جاتے ہوئے کسی اندھے شخص کو جسم کے اگر کسی بھی اعضاء سے وہ معذور ہے، کوئی لنگڑا آدمی یا پھر کسی کو بھی اگر دیکھ لیں تو پھر وہاں پر بھی یہ بدشگونی لی جاتی ہے کہ ہم نے ایک ایسا چہرہ دیکھ لیا جس کی وجہ سے ہمارے کاموں میں رکاوٹ ہونے والی۔ معزز سامعین کرام، یہ تو باتیں ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ خیال کریں کہ اس قسم کی باتیں ہمارے پاس موجود نہیں،
لیکن اس سے ملتی جلتی بہت ساری باتیں جو ہمارے پاس موجود ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اگر کوئی دن کسی دن میں اس کو کوئی نقصان ہو جائے, کسی سے کچھ اس کو سننا پڑ جائے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ صبح صبح کس کا چہرہ میں نے دیکھ لیا, بڑا منحوس آدمی ہے وہ, جس کی وجہ سے میرا سارا دن ضائع ہو گیا, سارا دن میرا بگڑ گیا. یا پھر اگر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی گھر میں داخل ہو جائے, اسی وقت کوئی معاملہ ہو جائے, مثلا اگر بجلی چلی جائے, لائٹ چلی جائے, تو یہ کہا جاتا ہے بہت ہی برا قدم ہے اس کا, یا پھر کیا ہی منحوس آدمی ہے, جیسے ہی داخل ہوا اور گھر کا سارا معاملہ تتر بتر ہو گیا. اس قسم کے جو عقائد ہیں, اس قسم کے جو خیالات ہیں, اس کو بدشگونی کہا جاتا ہے. میرے بھائیو یاد رکھیے, یہ خیالات, ان کا تعلق ہمارے عقائد سے, ان کا تعلق ہمارے عقائد سے. اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں, ان آیتوں کے اندر یہ واضح بات اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا, کہا کہ فائدہ اور نقصان اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. کسی جانور میں, کسی بلی میں, کسی آواز میں, یا پھر کسی وقت میں کوئی وہاں پر نہ فائدے کی چیز ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہوتی ہے. میرے بھائیوں, بہت سارے لوگوں کے زبان پر یہ بھی ہوتا ہے, کیا منحوس گھڑی میں فلاں کام ہم نے کر لیا, کیا منحوس گھڑی چل رہی ہے, اس انداز میں وقت کو وہاں پر مؤثر مانا جاتا ہے. یہ سارے باطل عقائد ہیں. اگر ہم قرآن کا بغور مطالعہ کریں, پڑھیں, تو یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ مشرکین کا عقیدہ تھا, اور قوم فرعون کی جو قوم تھی ان کا یہ عقیدہ تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے تعلق سے ذکر فرمایا, کہا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ, جب ان کو کوئی بھی اچھائی, کوئی فائدہ ہو جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے مستحق تھے, یہ تو چیز ہم کو ملنی ہی تھی, یہ ہمارے اپنے وجہ سے یہ چیز ہم کو ملی. جو بھی فائدے کی بات ہے اس کو اپنے لیے جوڑ دیتے. لیکن اگر کوئی نقصان ہو جاتا, قحط سالی آ جاتی, کوئی پریشانی آ جاتی, تو وہاں پر یہ تصور کیا جاتا اور کہا جاتا کہ یہ موسیٰ اور ان کی قوم کے لوگوں, جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے, ان کی وجہ سے ہم کو یہ تکلیف ہو رہی. بھلائی کو اپنے لیے انہوں نے مختص کر لیا اور کہا کہ جو کچھ بھی بھلائی ملتی ہے وہ ہم کو اپنی جانب سے ملتی. لیکن اگر کوئی نقصان ہو جائے, اگر کوئی پریشانی ہو جائے, کوئی تکلیف ہو جائے, کوئی عذاب میں مبتلا ہو جائے, تو کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ اور ان کے لوگوں کی جانب سے ہم کو مصیبتیں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے وہاں پر کہا, الا انما طائرهم عند اللہ, کہ تمہارے تعلق سے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے. جو کچھ عذاب, جو کچھ قحط سالی میں تم کو مبتلا کیا گیا, یہ سارے کا سارا مسئلہ اللہ رب العالمین کی جانب سے. اسی طریقے سے سورہ یاسین میں ایک قوم کے پاس اللہ رب العالمین کے ڈرانے والے بعض بندے گئے, تو انہوں نے کہا کہ انا تطیرنا بکم, کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں, آپ یہاں پر آ گئے, ہمارے خاندانوں میں جدائی ہو رہی, لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اور کہا کہ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم, دھمکی بھی دی اور کہا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تم کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے, تمہاری جان لے لیں گے. اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھی مسلمانوں کی جانب سے رد کیا, ایمان والوں کی جانب سے رد کیا اور کہا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے طائرکم معکم, کہ یہ سارا معاملہ تمہاری بدعقیدگی کی وجہ سے ہے, عقیدے میں بگاڑ کی وجہ سے ہے. میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدشگونی والا معاملہ ہے کہ فلاں کو دیکھ لے تو یہ نقصان ہوگا, چھینک سن لے تو فوراً رک جانا چاہیے. یہ جو معاملہ ہے یہ مشرکین کا معاملہ تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ساری چیزیں تھیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا, منع کیا اور کہا لا عدوا, کہ بیماری خودی سے آپس میں ایک دوسرے کو نہیں لگتی ہے, پھیلتی نہیں.
ولا طیرا، اور وہاں پر بدشگونی والا معاملہ نہیں ہوتا۔ دور جاہلیت میں کیا ہوتا، کوئی کام کرنا ہوتا تو ایک پرندے کو اڑایا جاتا، پرندہ اگر داہنے جانب جاتا تو وہاں پر یہ تصور کیا جاتا کہ ہم کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ اچھا شگون ہے کہ پرندہ دائنے جانب سیدھے ہاتھ کی جانب مڑ گیا، اور اگر پرندہ بائیں ہاتھ کی جانب مڑ جاتا تو یہ تصور کیا جاتا کہ یہ بدشگونی ہے، ہم کو یہ کام ابھی نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے سامعین کرام، اس قسم کا جو عقیدہ تھا زمانے جاہلیت میں تھا، اس دور کے جو لوگ تھے مشرک تھے، وہ پرندوں کے ذریعے سے وہ بدشگونی لیا کرتے تھے۔ اور آج کے زمانے میں مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان اور اللہ رب العالمین پر مکمل یقین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی بلی سے، الو سے اور اس کی آوازوں سے، مختلف قسم کی آوازوں سے بدشگونیاں لی جاتی ہیں۔ مجھے سامعین کرام یاد رکھیے، یہ عقیدے کی بڑی کمزوری ہے، اور انسان جتنا زیادہ ان باتوں میں مبتلا ہوگا اتنا زیادہ اس کی زندگی میں تنگی آئے گی، اتنا زیادہ وہ پریشان حال رہے گا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ جو شگون کا معاملہ اس کے اندر ہوتا ہے، بدشگونی، اس کی وجہ سے یہ ہوگا، صبح میں اگر میں نے کسی کو دیکھ لیا تو میرا سارا دن اچھا گزرے گا، اگر کوئی آدمی، نیک آدمی میری دکان پر آئے اور خریدے تو اس کو اچھا شگون شمار کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلاں کا ہاتھ بہت اچھا ہے، فلاں کا قدم بہت اچھا ہے، وہ آ جائے گھر میں تو برکتیں آ جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو سارا عقیدہ جس کا ہوتا ہے، بڑی تنگی کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے، بڑے پریشان کی حالت میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ کچھ بھی معاملہ ہو جائے، بہت سارے کام سے وہ محروم ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے، ہر چیز کو اس کے لیے تکلیف کا ذریعہ اور باعث بن جاتی ہے۔ سامعین کرام، آپ اندازہ لگائیے کہ مومن بندوں کے اندر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کا کیسا غیر معمولی نمونہ ہم کو ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کافی، اللہ رب العالمین بہترین کارساز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری مصیبت، یہ جو آزمائش میں مبتلا ہوں، یہ فلاں کی وجہ سے ہے، فلاں کی وجہ سے ہے، اس انداز میں کوئی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہی، بلکہ کہا کہ اللہ رب العالمین میرے لیے کافی ہے، یہ سارا معاملہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور میرا معاملہ اسی کے میں اپنے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، جب مکے میں چھوڑ کر جا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم، کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ مجھے یہاں پر مکے میں جہاں پر نہ کھانے کے لیے کھانا، نہ پینے کے لیے پانی، ایسی جگہ پر چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، اللہ رب العالمین نے مجھ کو اس بات کا حکم دیا۔ کہا کہ اذن لا یضیعنا، کہ تب تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو ضائع نہیں کرے گا، تب اللہ رب العالمین ہم کو بیکار نہیں جانے دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ ہمارے اندر ہونا ہے۔ فوراً ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کام میں ہم کو ناکامی دیکھنا پڑے تو فوراً کہتے ہیں کہ میں کام سے جاتے وقت فلاں نے مجھ کو یہ کہا، تیرے وجہ سے مجھ کو یہ دن اور یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سراسر عقیدے کا بگاڑ ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ اس چیز میں ملوث ہیں، اور غیر شعوری طور پر اس قسم کی باتیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ مجھے سامعین کرام، آپ اندازہ لگائیے انسان کیسے ان معاملات میں آگے بڑھ جاتا ہے، بدشگونی کے معاملے میں کتنا آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے وقت اگر اس کی ماں کا انتقال ہو جائے، اگر بچہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ولادت کے دوران اگر اس کی ماں کا انتقال ہو جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا منحوس بچہ ہے، جیسے ہی پیدا ہوا اس کی ماں وفات پا گئی، بڑا منحوس بچہ ہے۔
حالانکہ شریعت ہم کو اس تعلق سے کیا تعلیم دیتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی ماں دوران ولادت ڈیلیوری کے دوران اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ شہید ہے، اللہ رب العالمین اس کو شہید کا ثواب دیتے ہیں۔ یہاں پر حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے کہ یہ عورت شہید ہے، اور یہاں پر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس بچے کی نحوست اور اس بچے کی بدشگونی کی وجہ سے اس عورت کی اور اس کی ماں کی وفات ہوئی۔ میرے بھائیوں، کیسے شریعت کی تعلیمات کی مخالفت ہوتی ہے جب عقائد میں بگاڑ ہوتا ہے۔ اور آگے چل کر اگر کوئی یتیم ہو یا پھر کسی کے گھر میں جنازہ ہو، انتقال ہو، تو پھر اس کے گھر کو جانا یا پھر اس کسی یتیم کو ہمارے گھر میں آنے سے وہاں پر بھی بہت برا خیال کیا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یتیم ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے اس کے والد کا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اگر یہ ہمارے گھر میں آئے گا اس کی نحوست کا سایہ ہم پر بھی پڑے گا اور مصیبتیں، آزمائشیں ہمارے گھروں پر بھی آئیں گی۔ یہ سمجھ کر اس کو گھر میں آنے سے روکا جاتا ہے۔ جو بھی معاملہ دینا کرنا ہو باہر سے باہر رفع دفع کریں، یتیموں کو یا پھر مصیبت زدہ لوگوں کو گھروں کو نہیں بلانا چاہیے۔ لوگوں کی یہ ذہنیت ہوتی ہے اور لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے، بڑا مضبوط ہے، میرا دل بہت سخت دل ہے میرا، کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، میرے دل میں تکلیف محسوس نہیں کرتا ہوں، میرا دل بڑا سخت ہے، میں کیسے اس کا علاج کراؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا اردت ان تلین قلبک، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے دل کو نرم کرو، تم چاہتے ہو کہ اپنے دل کو نرم اگر بنانا چاہتے ہو، فاطعم المسکین وامسح برأس یتیم، کہا کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، یتیموں کو شفقت کے ساتھ اپنے قریب لو، اور کہا کہ یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ یہ دو کام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو نرم بنا دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ دل کو نرم کرنا ہے تو گویا کہ یتیم ہمارے لیے خیر کا باعث ہے، اور لوگوں نے ایک سوچ یہ بنا لی کہ یتیم کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں بدشگونی آتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی بہت سارے برے اعمال ہیں جو بدشگونی کی وجہ سے انسان کرتا ہے۔ احادیث میں اگر ہم دیکھیں تو جو بدشگونی لیتا ہے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ بدشگونی لینا یہ شرک، کہا کہ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، اور بدشگونی لینا شرک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ یہ خیال کرے کہ کسی الو کی وجہ سے، کسی بلی کے گزرنے کی وجہ سے اگر میرے کام میں رکاوٹ آئے گی، یا پھر چھینک سننے کی وجہ سے میرے کام میں اگر وہاں پر ناکامی کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ خیال کیا کہ جو طاقت نفع نقصان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہ طاقت اس بلی میں ہے، اس الو میں ہے، اور فلاں فلاں چیزوں میں ہے۔ اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ اچھا برا نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر یہ آدمی دوسرے چیزوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن، کہ بدشگونی لینا یہ شرک۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، کہا کہ لیس منا من تطیر او تطیر له او تکاہن او تکاہن لہو، کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی لیتا ہے یا پھر بدشگونی کا مطالبہ کرتا ہے، دوسروں سے کہتا ہے کہ آپ میرے لیے شگن لو کہ یہ معاملہ میرے لیے جائز ہے یا جائز نہیں۔ اگر خود بھی کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے ہمارا تعلق نہیں، لیس منا، وہ ہمارے دین میں سے نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، وہ ہماری شریعت میں نہیں۔ اتنی سخت بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی بدشگونی کی وجہ سے، جو کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ صبح صبح کس کا چہرہ دیکھ لیے وہ سارا دن ایسے گزر رہا ہے، ایسے بہت سارے الفاظ ہم اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت. صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف معاملات کا ذکر کیا اور کہا کہ الطیرۃ من الجبت، یہ بدشگونی لینے والا جو عمل ہے یہ شیطانی عمل ہے. اور بعض اہل علم نے جبت کا معنی ذکر کیا، کہا کہ یہ جادوئی عمل ہے. مطلب یہ کہ جادوگر کے تعلق سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ غیب کا علم رکھتا ہے، تو بدشگونی لیتے ہوئے بھی بندہ وہاں پر اس آدمی کے لیے یا پھر اپنے لیے غیب کا دعویٰ کرتا ہے اور نفع نقصان کا وہاں پر فوری طور پر فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوگا اور فلاں کام کی وجہ سے فلاں چیز کی وجہ سے میرا نقصان ہوگا. گویا کہ غیب کا دعویٰ اس نے کیا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک سے تعبیر کیا، کہا کہ الطیرۃ شرک، اور دوسری حدیث میں اس کو شیطانی عمل یا پھر جادوگر کے ساتھ اس کو جوڑا گیا. معزز سامعین کرام، یہاں پر ایک بات آپ سن لیں کہ یہ جو طیارہ کا معاملہ ہے شرک تک پہنچتا ہے. کیوں پہنچتا ہے؟ اس وجہ سے کہ انسان یہاں پر خود کے لیے غیب کا دعویٰ کرتا ہے. جو ڈر اور خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، وہ ڈر اور خوف کسی معمولی سی جانور کو دیکھ کر اس کے دل میں ہوتا ہے. حالانکہ آپ اندازہ لگائیے کتنے عقائد میں اس کی کمزوری ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز ادا کر لی، فجر کی نماز پڑھ لی، تو وہ اللہ کے ذمے میں ہے. کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا یہاں پر وعدہ ہے، اور معمولی سی چیز الو کو دیکھ کر ڈر اور خوف محسوس کیا جا رہا ہے. بلی کے گزرنے کی وجہ سے وہاں پر ڈر اور خوف محسوس کیا جا رہا ہے. جو عقیدے کا بہت بڑا بگاڑ ہے. انسان بڑا کمزور ہو جاتا ہے ذہنی اعتبار سے اور عقائد کے اعتبار سے، اور یہی چیز ذریعہ بھی بنتا ہے کہ کاہنوں کے پاس جانے کا یا پھر کسی جادوگر کے پاس جانے کا، ہاتھ دیکھ کر جو ہمارے مستقبل کے بارے میں خبر دینے والے لوگ ہوتے ہیں. انسان نے اگر کہیں پر سفر کا ارادہ کر لیا ہو لیکن کسی چیز کوئی بری خبر اس نے سن لی یا پھر کوئی اور معاملہ اس نے دیکھ لیا، دیکھا کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا یا پھر کسی بری کتے کے بھونکنے کی آواز اس نے سن لی، تو فوراً اپنے ارادے کو کینسل کرتا ہے اور جاتا کسی کاہن کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اب مجھے دوبارہ کب سفر کرنا چاہیے، کب اپنے معاملے کو شروع کرنا چاہیے. یعنی کہ بدشگونی لینا یا پھر کسی اور کے اندر کسی چیز کے اندر نفع نقصان کا اثر سمجھنا، یہ کاہنوں تک اور جادوگروں تک جانے کا معاملہ بنتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ بدشگونی والا جو معاملہ بڑا سنگین مسئلہ. اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی ہمارے ذہنوں میں بات آ جاتی کہ شاید ہو سکتا ہے فلاں چیز سے ہمارا یہ مسئلہ ہوا، فلاں چیز کی وجہ سے ہمارے درمیان یا پھر ہمارا یہ نقصان ہوا ہو، یہ خیال آ جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اس بات کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ وما منا الا، کہ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت ہی کم لوگ اس سے بچ سکتے ہیں. کبھی کبھی اس قسم کا وسوسہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ کیسے ہم اس ایسی حالت میں بدشگونی کو ختم کر سکتے ہیں، یا پھر اگر کسی کو عادت ہے بدشگونی لینے کی، بدفعلی نکالنے کی، تو کیسے اس کو ختم کر سکتا ہے. 2 طریقے احادیث میں اس کی بتائی گئی. پہلا طریقہ یہ کہ ہم اپنا سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں کریں، اپنا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُذْهِبُهُ التَّوَكُّلُ، اللہ رب العالمین پر توکل کرو گے تو یہ بدشگونی والا معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا، اور حقیقت میں توکل کس کو کہا جاتا ہے اس کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا، تب جا کر یہ بدشگونی والا معاملہ یہ ختم ہوگا. دوسری چیز، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ردته الطیرۃ عن حاجۃ، اگر بدشگونی کی وجہ سے کوئی آدمی کوئی کام کرنے سے رک جائے، کہتا ہے کہ یہ برا شگن ہے، یہ بری گھڑی ہے، برا وقت ہے، شوال کا مہینہ ہے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، محرم کا مہینہ ہے، یہ شہادت حسین کا مہینہ ہے، اس میں کوئی نکاح نہیں کرنا چاہیے، کوئی خوشی کی گھڑی
تدریس میں نہیں گزارنا چاہیے. یہ بدشگونی دنوں سے وقتوں سے یا کسی اور چیز کو دیکھ کر اگر سمجھا جاتا ہے اللہ اور اپنے کام سے وہ رک جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقد اشرک, تو اس نے شرک کیا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے دل میں اس قسم کا کوئی خیال آ جائے یا پھر کوئی ایسا کرتا ہے وما کفارۃ ذلک, اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی اور کہا کہ اس دعا کا اہتمام کرو. اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک, کہ پروردگارا اچھائی والا معاملہ بھی تیری ذریعے تیرے حوالے ہے اور تیرے ہی وجہ سے ہم کو اچھا اور فائدہ نفع حاصل ہوتا ہے, اور اگر کوئی نقصان بھی ہو آزمائش کے طور پر یہ نقصان بھی تو ہی ہم کو دینے والا ہے, تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. ہر معاملے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرنا یہ بدشگونی کو ختم کرنے والا یہ دعا مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے. معزز سامعین کرام, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں, اور صحابہ کرام ہمارے اسلاف کرام کے اندر ایک واضح تصور اس تعلق سے تھا. امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ایک شخص جا رہا تھا, فوراً ایک آواز آئی, کہیں سے آواز آئی تو اس آدمی نے سن کر کہا کہ خیرن, کہ یہ خیر والی آواز, ہم جہاں پر بھی جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم کو خیر ہوگا, ہم کامیاب ہو جائیں گے. حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابھی سے میری صحبت میں نکل جاؤ, اس کے اندر کیا خیر ہے؟ جو بدشگونی لینے والا ہے وہ ہماری صحبتوں میں رہنے کے لائق نہیں ہے. اسلاف کرام کے اندر اتنا واضح تصور اس حوالے سے تھا. میرے بھائیو, ایسی باتیں بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں. اگر کوئی بھی معاملہ ہو جائے, جیسے کہ میں نے بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے دی, کسی کا چہرہ دیکھے کیا منحوس چہرہ ہے, ساس اور بہو کے معاملات ہوتے ہیں, اگر نکاح ہو کر آ گیا, اگر بچے کا نکاح ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ منحوس عورت ہے, جیسے گھر پر قدم رکھی گھر کی پوری رونق ختم ہو گئی, برکت اڑ گئی. اس انداز میں کسی کو اگر نحوست اس کے اندر مانا جاتا ہے تو گرچہ کہ آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں, اس کو گرا رہے ہیں, لیکن حقیقت میں اس کی بہت بڑی قیمت آپ ادا کر رہے ہیں, اور وہ اپنے عقیدے کا بگاڑ آپ کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو آپ تباہ کر رہے ہیں. لہٰذا اس تعلق سے مجھے اور آپ کو بڑے فکر مند ہونا چاہیے اور ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جانے انجانے میں کہیں کوئی سا ایسا لفظ ہمارے زبان سے نہ ہو جو ہمارے آخرت میں ہمارے لیے تباہی کا ذریعہ بنے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.